ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعلان۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مارکہ حق مثالی فتح، دشمن سن لے آئندہ مہم جوئی پر جنگ محدود نہیں ہوگی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ مارکہ حق میں پاک افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بھارت کا جنگی غرور پاک افواج کے حکمت عملی کے سامنے ٹک نہ سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا PN ڈاک یارڈ میں تقریب سے خطاب۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا، پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت، خطے میں جاری امن کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ افغانستان انڈیا کی ایما پر دہشت گردی بند کرے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی سے باز رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دہشت گردوں کے سرپرستوں کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، بھارتی اور افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی جاری ہے۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے مراکز کا خاتمہ کرے۔ انشاءاللہ پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردی کا سر کچل دے گی۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد، ثالثی کی کوششوں کا متعدد بار اعتراف کرنے پر فیلڈ مارشل کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، قومی سیاسی قیادت کے بھی مشکور۔ کہا، پاکستان آج تاریخی امن مذاکرات کا میزبان اپنی مؤثر اور غیر جانبدارانہ قیادت سے عالمی سفارتکاری کر رہا ہے۔ مستقل امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ کل تک نکتہ چینی کرنے والے ممالک آج پاکستان کے معترف، ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان نے لبنان اور فلسطین میں بھی جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ مسلح افواج کے دستوں کی مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی یادگار شہداء پر حاضری۔ قوم اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار۔ دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور متوازن جواب دے کر دفاعی صلاحیت کو منوایا۔ صدر مملکت کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا۔ پاکستان امن پسند ملک، لیکن علاقائی سالمیت اور قومی وقار پر سمجھوتا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر دو ٹوک پیغام۔ قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین، فیلڈ مارشل کی قیادت کی تعریف۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی ڈاک یارڈ پر پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
امن, ضبط و تحمل اور باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں. وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا خطاب. تقریب میں پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سمیت سول حکام کی شرکت. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات. چکلالہ, راولپنڈی میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب. کوئٹہ میں گورنر بلوچستان, وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈرز نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. پشاور میں تقریب. گورنر کے پی اور کور کمانڈر کی یادگار شہداء پر حاضری. کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر تقریب, شہداء کو خراج عقیدت. لاہور میں یادگار شہداء پر تقریب, کور کمانڈر نے پھول چڑھائے. گلگت میں بھی یادگار شہداء پر تقریب سجی. 10 مئی پاکستانی عسکری تاریخ کا یادگار دن. شاہینوں نے دشمن کے گھر میں گھس کر جو دھاک بٹھائی, دنیا اس کی معترف ہے. بھارت کا من گھڑت جھوٹا بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا. مارکہ حق بنیاداً مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات اور صدر IPP عبدالعلیم خان کا پیغام. کہا دشمن کو سبق سکھانے کے لیے پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. مارکہ حق میں تاریخی فتح, شہر شہر ریلیاں. لاہور, ملتان, فیصل آباد, سرگودھا, بہاول نگر اور دیگر شہروں میں پاک فوج کو خراج عقیدت. خیرپور, حیدرآباد, سکھر, روہڑی, کندکوٹ میں بھی جشن. چمن, چاغی, بولان, نصیر آباد, کرک میں شہری سڑکوں پر. مظفر آباد, میرپور سمیت آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں پاکستان زندہ باد کی گونج. واشنگٹن اور لندن میں پاکستان ہائی کمیشن میں تقریبات. ملی نغموں نے آپریشن بنیانو مرصوص کے جذبے کی یاد تازہ کر دی. بھارتی غرور خاک, بدترین شکست تاریخ کا ناقابل فراموش باب. مارکہ حق میں عظیم الشان اور تاریخی فتح کا 1 سال مکمل. ملک بھر میں جشن, فضاؤں میں نعرہ تکبیر کی گونج. جارحیت کی کوشش پر شاہینوں کے سرپرائز سے دشمن کے آسان خطا. دشمن کی 26 فوجی تنصیبات کو ملیا میٹ کیا. مقبوضہ کشمیر سے بھٹنڈا, ادھمپور, برنالہ اور سورت گڑھ تک صرف تباہی ہی تباہی. آدم پور میں S-400 دفاعی سسٹمز کو راکھ کا ڈھیر بنایا. بیاس میں برہموس ڈیپو کو شولوں کی نظر کیا. بھارت کا ملٹری کمانڈ ہیڈ کوارٹرز بھی نہ بچا. مودی سرکار کی جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی منتیں, امریکی صدر نے جان بخشی کرائی. سرحد پہ کھڑے یہ مرد مجاہد اس پرچم کے پاسبان ہیں. مارکہ حق میں جنگی محاذ سے بیانی کی جنگ تک پاکستان ہر میدان میں سرخرو. پاک فوج نے سرحدی محاذ سنبھالا, بیانی کی جنگ سمانے لڑی. جنگی ترانوں اور ملی نغموں سے قوم کا جوش بڑھایا. ورچوئل ٹیکنالوجی کے ذریعے ناظرین کو حقیقت سے روشناس کرایا. مارکہ حق کی سالگرہ پر جاری ہونے والے خصوصی نغمے کی بھرپور پذیرائی. وزیر اعظم اور قطر کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ. بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت. خطے میں جاری امن کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ. شہباز شریف کی پاکستان کے امن اقدامات کی مسلسل حمایت پر قطر کے کردار کی تعریف. کہا امیر قطر کے آئندہ دورے پاکستان کے منتظر ہیں. روسی صدر کی تہران کو افزودہ یورینیم ماسکو منتقل کرنے کی پیشکش. امید ہے ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا. ماسکو میں تقریب سے خطاب. کہا یوکرین تنازع بھی ختم ہونے والا ہے. امریکی وزیر خارجہ اسٹیو وٹکوف کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات. ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششوں پر بات چیت. دشمن میدان میں ناکامی کے بعد اب معاشی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عوام سے دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کی اپیل. ایران پر پابندیاں نافذ کرنے والے ممالک کا ابن حرمت سے گزرنا بند کر دیں گے. ایرانی فوج کی وارننگ. کہا ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات ٹارگٹ ہوں گی. ایرانی ایروسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی بولے ہمارے میزائل اور ڈرون خطے میں امریکی اہداف اور دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. محمد رضوان اور سلمان آغا نے شاہینوں کو تباہی سے بچا لیا. دونوں کی نصف سینچریاں. بنگلہ دیش کی برتری صرف 64 رنز رہ گئی. ڈھاکہ ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل بارش کے باعث روک دیا گیا. پاکستان نے 6 وکٹوں پر 349 رنز بنا لیے. سلمان آغا 55 رنز کے ساتھ کریز پر موجود. محمد رضوان 59 رنز پر آؤٹ. آذان اویس کی ڈیبیو پر سینچری. عبداللہ فضل کی نصف سینچری. شان مسعود 9 اور سعود شکیل 0 پر پیویلین واپس. مہدی حسن کے 3, تسکین احمد کے 2 شکار. بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی اننگز میں 413 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی.